اللہ کو مانتا ہو. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہو، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہو، جو اللہ کی مانتا ہو. اب تک ہم اللہ کو مان رہے تھے، ہوا کرے اللہ ہمیں اللہ کی ماننے والوں میں شمار کر لے. میں ان علماء کرام کے قدم کو بوسہ لیتے ہوئے بس ایک شعر پڑھتا ہوں تاکہ جو لوگ بکھر گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سمٹ کر آ کر سامنے بیٹھ جائیں. کرسی خالی ہے. ایک شاعر نے کہا تھا آنسوؤں سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی. اگر بولنا چاہتے ہیں تو بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ لوگ اگر ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں شامیانہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سمٹ کر آ کر بیٹھ جاتے تو بڑا ہی اچھا ہوتا. آ جائیے، آ کر بیٹھ جائیے سامنے. آنسوؤں سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی. میں نے ایک جگہ ایک شعر پڑھا تھا، اس پر علماء کرام نے محبتوں کی فضائی بیان کی، مجھے دوبارہ پڑھنے کا ذکر کیا تھا. اس شعر کے کردار کا نام تھا سرکاری امیر فاروق اعظم. سرکاری امیر فاروق اعظم کسی معمولی ذات کا نام نہیں. 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی ان کا نام امیر فاروق اعظم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں جن کی بیٹی مخدوم حفصہ تھی، جو ہم مسلمانوں کی ماں کہلائی، ان کا نام عمر فاروق اعظم ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ 30 سے زیادہ آیتیں حضرت عمر فاروق اعظم کے خواہشات کے مطابق رب العالمین نے نازل فرمائی. اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے. وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس راہ سے گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا، اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے. آخر بات کیا تھی کہ آج سے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال دہلی کے پریس کانفرنسوں میں یہ چیز بھی کر رہا تھا کہ اگر کسی کو شوق ہے سیاست کرنے کا تو اسے چاہیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ہسٹری کو پڑھا کرے. اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے. میں شعر پڑھ رہا تھا کہ آنسوؤں سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی. آپ لوگ ابھی تک نہیں اٹھے ہیں، اٹھ کر آ جائیے، اٹھ کر آ جائیے، ورنہ ہم ایسے لمسر ہیں کہ شادی جن کی شادی نہیں ہوئے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، ان کی شادی کی دعا کر دیں گے 2023 کے لاکھ میں شادی ہو جائے گی. اس کے بعد پوچھ لیجیے گا جو شادی کیے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ میلے کا ٹکٹ مل گیا ہے، اور جس دن شادی طے ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ان کا پرچار ہو رہا ہے. اور جس دن نکاح ہوتا ہے اس دن لگتا ہے پرائم منسٹر ایک دم بنے گئے ہیں. اور جس دن 2 سال کے بعد اگر ان کو ہم دیکھیں گے تو لگے گا کہ گھوٹالہ میں پھنس کے ابھی جیل سے چھوٹ کے آ رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ وہی معاملہ ہے. اگر اٹھ جائیے گا تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اٹھ کر آ جائیے. مہمانوں کی بات سننا یہ میزبانوں کا کام ہے، میرے نبی کی سنت ہے. آئیے اٹھ کر سامنے آ کر بیٹھ جائیے، بہت ہی اچھا لگے گا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بیچ وہ شخصیت موجود ہے جن کو صرف دیکھنے کے لیے لوگ حاضر آ جاتے ہیں. حضرت علامہ مفتی محبوب احمد ستافی صاحب کی اللہ کے رحمت. آئیے ان کا خطاب کرنا ہے. خدمت سے خطاب سماعت کرنے کے لیے ایک ذہانت ہونی چاہیے، ایک سوچ ہونا چاہیے. بس ان کے خطاب کو سننا ہے. اس کے بعد آپ کے سماعتوں کے حوالے سے پہلے ایک عظیم لہجہ جو سرزمین مدھوپور سے چل کر آپ کے دیار عشق و محبت میں حاضر آیا ہے، انشاءاللہ آپ کو سماعت کرنا ہے. تو ایک بار پورا مجمع جی لگا کر یا حبیب اللہ. آنسوؤں سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی. جو لوگ نہیں سمجھیں گے وہ نہیں بولیں گے، جو لوگ سمجھ لیں گے وہ ضرور بولیں گے. آنسوؤں سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی. مصطفیٰ کی یاد جب سے مجھ کو پیاری ہو گئی. آنسوؤں سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی. مصطفیٰ کی یاد جب سے مجھ کو پیاری ہو گئی. اور مالک جنت کیا اللہ نے سرکار کو، ہم ہوئے سرکار کے جنت ہماری ہو گئی. ہم
जन्नत हमारी हो गई, हम हुए सरकार की जन्नत हमारी हो गई। बस आपका इंतजार खत्म हुआ। लीजिए आपके समातों के हवाले वो लहजा जो जिसको एक इंसान अपने कर्ब अपने इश्तिराक को दूर करने के लिए जिस लहजे से बदलगीर होता है, एक माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए जिस लहजे को लोगों की तरह इस्तेमाल करता है, एक इंसान अपनी मोहब्बतों का इजहार के लिए जिस लहजे का इंतखाब करता है, वो लहजा इस वक्त मौलाना अकरम रज़ा फैज़ी साहब की गुलाम मजबूरी के पे करना। आइए उनका इस्तेमाल जोश माहौल में अपने दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत और मारे अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। सीधा है जिलेबी जकानियो सीधा है না এনে বনাও নেবে पागल लगे